تو کربلا میں وہ متع بچانے کے لیے، اللہ کا دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، اس لیے تو نانا ایسے تھوڑی بار بار کہتے رہتے تھے میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں. اب سمجھ میں آیا؟ وہ سب کچھ بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بھی بچانے کے لیے، کائنات کی سب سے قیمتی جان کا نذرانہ ہم نے دیا. تو جب حسین کی جان دین پر چلی گئی تو ہم جیسے کروڑوں کی جانیں اب حسین کے نام پر قربان ہو جائیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ سمجھ میں آگے جو میں نے کہا کہ کسی کی جان قیمتی نہیں ہے. حسین نے اس پر لٹا لیا سب کچھ، ہم حسین پر لٹا لیں. تب حسین پر جو بھی لٹا دے تب ہے نا. آپ کچھ فیصلہ کر لیے، آپ تو ہی فیصلہ کر لیے. کوئی ایسی میں نے کہا نا لفاظی کی بات ہے ہی نہیں. فیصلہ کر لیے، اپنے دل سے پوچھ لیجیے، جو جواب ملے مجھے بھی بتا دیجیے. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا. جب حسین پہ کچھ بھی لٹا دیا جائے اس کی کوئی قیمت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا احباب کی کہ 1400 سال سے تم اپنا سر پھوڑ گئے ہو، کربلا کی دیوار سے ٹکرے مارے جا رہے ہو، ٹکرے مارے. تمہارا سر زخمی ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے. اب پھر وہ شروع کیا تھا. اب تو انشاءاللہ اچھی خبریں ہیں، اللہ بہتر کرے گا. اس لیے میں نے بھی آج ہلکا ہاتھ رکھا ہے. تو کچھ خبریں آ رہی ہیں، اچھی آ رہی ہیں. ایک اور نعمت بتاؤ، مشکلوں کے پیچھے نعمت کیا چھپی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے راستے سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. سمجھ گیا؟ بھٹکنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، لیکن ذرا لفظ آنے لگتی ہے نا. آپس میں لگ بیٹھتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے نہیں مسائل، کتنے قسم کے مسائل. ہوتا کیا ہے کہ یہ بیوقوف دشمن ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اب سب اندر کے مسائل بھلا کے پھر ایک ہو جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا نا، اب بھی ایسے ہوا. پورا پاکستان میں تو کیا بھی باہر سے کراچی تو بھی آ رہا ہوں، کہیں اور بھی آ رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ سب ایک ہو گئے. سب ایک کیوں؟ جانتے ہیں کہ اگر اس کو ایک نہ ہوئے مسئلہ ہو جائے گا نا. تو یہ بھی اس کی اچھائی ہمارے بے وقوف اور احمق دشمن کی کہ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے. وہ جو بیچارے کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور سب کے سب اکٹھا ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بڑے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے وہ یہ پھر ایک ہو گئے. کروڑوں خرچ کیا تھا، اب سمجھ میں آئی بات. اربوں خرچ کیا تھا ان کے اوپر، اربوں خرچ ہو گئے، اور پتہ نہیں ابھی ابو والے اینڈ والے ارب بھی خرچ ہوں گے. اطمینان رکھیے. کیا صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ہر قسم کے ارب خرچ ہو جائیں گے، اطمینان رکھیے. ایمان بچے گا. کیا بچے گا؟ ایمان بچے گا. خرچ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طوفان گزر گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشکلات ختم ہو گئی. نہیں، بحران ہے. اس سے بھی زیادہ بحران ہے. مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا. استقامت. والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بس ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد ثابت قدم بھی رہے، ہٹے نہیں. بس یہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں خوشخبریاں لے کر. جب کہہ دیا اللہ ایک، پھر ثابت قدم ہے، ہٹے نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹائے. اللہ ایک تو ہے، کیا مطلب؟ ہمارا رب، ہمارا اللہ. کہنا اور ہوتا ہے، میدان عمل میں کھڑے ہونا سمجھ میں آئی. ویسے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب وقت پڑا سب دوڑ لیے، سب بھاگ لیے. اللہ کوئی نہیں پکارا، باقی سب کو پکارتے پھر رہے ہو. لیکن جنہوں نے کہا، جو جانتے تھے کہ بس اللہ سب سے بڑی طاقت، اور کس نے بتایا؟ جس نے بتایا وہ اس کے بعد سب سے بڑی طاقت. ہمیں کیا پتا؟ اچھا ایک بات بتائیے، چلیے آپ کو اس طرف سے لے کر آتے ہیں مطلب کو. ایک سوال کریے محمد علی محمد پر.
नमरूद ने आग में फेंक दिया, ठीक है, आग गुलजार बन गई, आग गुलजार बन गई, बाग बन गई। क्या पैगाम आया अल्लाह का? अल्लाह ने हुक्म दे दिया आपको, या ना रकूली बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग मेरे बंदे इब्राहिम पे ठंडी हो जा मगर सर्दी ना लगे। हाँ यही मतलब, सर्दी नहीं लगे, बर्दन व सलामन, ऐसी ठंडक जो सलामती वाली है, सर्दी नहीं लगे मेरे इब्राहिम को, ऐसा ना हो कि ठंडक ना लगे मेरे इब्राहिम को, ऐसे बर्द नहीं कहा, सिर्फ ठंडक नहीं कहा, ठंडक तो सर्दी लगेगी तो वो भी तो तकलीफ है ना, जैसे गर्मी तकलीफ है ऐसे ठंडक भी तो तकलीफ है। बर्द व सलामा, ऐसी ठंडक बन जाए जो सलामती वाली है, जिससे सुकून मिले, जिससे मेरे बंदे इब्राहिम को, मेरे खलील को सुकून मिले। अच्छा ये बताइए, ये जो बात हुई या ना रकूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, ये किसी ने आवाज सुनी? अल्लाह ने जो फरमाया किसी ने सुना? चले मलक लेकर आया फरिश्ता, फरिश्ते की आवाज सुनी किसी ने? नमरूद ने सुनी, नमरूद की कौम ने सुनी, किसने सुनी? यही तो सवाल है जनाब, किसी ने सुनी? नहीं ना। हाँ, इसीलिए अल्लाह अपने जब नबी को भेजता है, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ को भेजता है, तो अमानत होने के, सदाकत दे के भेजता है। क्यों? किसी को नहीं मालूम, कह सकते थे इब्राहिम कि तुमने देखा मेरा मौजूदा, आग ठंडी हो गई, गुलजार बन गया, पूरी कौम जो कुत्तों को सजदा कर रही थी इब्राहिम को सजदा करने लगती। क्यों? किसी ने आवाज नहीं सुनी। यह है इब्राहिम की ईमानदारी और अमानत कि वो कह रहे मैंने ठंडा नहीं किया, मेरे अल्लाह ने ठंडा किया। नहीं, ये तो इब्राहिम की ज़बान है ना जो अदा हो रहा है, वो बता, इब्राहिम बता रहा है कि अल्लाह ने कहा तो ये है अमानत कि जैसे वहां से आएगी, अगर वो ना बताए तो किसी को नहीं मालूम। तो जितने भी अंबिया हैं वही तो बता रहे हैं, किसी ने और ने मलक की आवाज नहीं सुनी, किसी ने फरिश्ते की आवाज नहीं सुनी, ना किसी ने फरिश्ते को देखा, ना कोई और गैब की आवाज सुनी। तो रसूल है जो बताएगा, रसूल बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। पहले मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि साबित कदम रहना, जो इस्तिकामत दिखाएगा उसकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों का लश्कर भेजेगा। किसी ने फरिश्तों के लश्कर को नहीं देखा, ना बद्र में देखा, ना उहद में देखा, ना पिछले साल चहलुम में देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये तो अंदाज बता रहा था, अंदाज, हर जगह अलग अलग अंदाज था। वहां बद्र में क्या अंदाज था, देखने वाले देखते थे और ये कहते थे, उनको फरिश्ते नजर नहीं आते थे, इधर देखते थे अली लड़ रहे, उधर देख रोल में आए कि नहीं आए। बड़ा बोल नहीं बोल, सिर्फ समझा रहा हूं एक बात कि घबराते थोड़ी है, ये इस्तिकामत का मैदान है। अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को दिमाग दिया, हमारे रहनुमाओं को दिमाग नहीं दिए, हमारे बड़ों को दिमाग नहीं दिए। अगर ऐसा ना होता तो पूरी दुनिया से लड़ कैसे रहे होते? देखिए ना, इतनी जल्दी नहीं करते। मैंने क्या कहा कि पारसा थोड़ी हो गए, जमजम से या कौसर से नहा के थोड़ी आ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सूरत हाल के पेश नजर इस तरह से हमारे बड़ों ने मामलात को रखा कि उनकी जुर्रत फिलहाल नहीं है। आगे का देखिए, मैं नजुमी थोड़ी हूँ, लेकिन फिलहाल अभी उनकी जुर्रत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, इत्मीनान रखो। इसीलिए यहाँ पे तिल मिला के साजिशें कर रहे हैं कि वहां से तो कुछ नहीं हुआ, चलो हम कुछ कर लें। तो कैसे हमारे इदारे, कैसे हमारी हुकूमतें, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये दुश्मन, ये मुनाफिक, ये बैरूनी आकाओं के एजेंडे में काम करने वाले लोग, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन के एजेंट, ये उसी के लिए काम हो रहा है ना। अगर मुल्क में हमारे खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई फसाद होता है तो फायदा किसका है? जो मोदी दुश्मन इस वक्त बहुत बड़ी शिकस्त खा के बैठा है, मलून मोदी, उसके फायदे में है। यहाँ फसाद हो तो हमारी हुकूमत को नजर नहीं आ रही ये सब चीजें। हमारी आजादी भूल जाओ, हम वही करते हैं जो 1400 साल से कर रहे हैं।
हुकूमतों के भी जुलूस निकाल दिया। इसको छोड़ दो, ये होगा। और ये यहाँ क्या, इतनी बड़ी दुनिया, आप कहाँ रोकोगे? पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई रोक सकता है? 150 मुल्कों में हो रहा है, बाकी जो रह गए वहां भी होगा। अभी तक वैकेंसी की नहीं आई ना, जैसी जरूरत रिपोर्टें निकलेंगी 2 मोमिन पहुंचे आजादारी शुरू। सलाहात देगी मोहम्मद आले मोहम्मद का। ऐसा नहीं ना, घबराते हैं दानिशमंदी के साथ। खौफ को तो करीब ही नहीं आने दीजिए ना। खौफ वहां पे होता है जहां ताकत नहीं होती। हमारे पास कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, हमें कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। हमेशा आपसे कहते 40 साल इन मामला पे गुजर गए, नहीं गुजर गए? कौन से वक्त नहीं आया कौम पे? आया ना, कितने बड़े बड़े वक्त। बाल औकात तो लोग कहते चालू होगा क्या, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। सोचिए में कहते तो कुछ सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, डट, सब डूब जाएगा इनका माल। खरबों डॉलर डूब गए इनके, डूब गए ना। वो भी रो रहा है, बनिया भी रो रहा है कि मेरे भी 23 खरब ले बैठा, मेरे भी 23 खरब, उसके भी डूब गए, बनिए के भी डूब गए, मोदी के यानी। देखिए एक बात हम बता दें, जब आप अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं ना, तो अमेरिका मुर्दाबाद से मुराद वहाँ की 30 करोड़ आवाम नहीं होती। समझ गया? ये क्लियर कर दे बात पूरी, आप सबको क्लियर हो जाएगा। जब हम मुर्दाबाद अमेरिका कहते हैं तो सिस्टम मुर्दाबाद, वो इस्तेहसाली निजाम, जिस इस्तेहसाली निजाम के जरिए वो पूरी दुनिया में जुल्म और सितम कर रहे हैं। हत्ता कि याद रखिए कि यहूदी भी सब हमारी लान तान का निशाना नहीं। हमारे कितने मुल्क ऐसे ममालिक जिनमें यहूदी रहते हैं और पुरम रहते हैं, नहीं, सेहोनी कि जिन्होंने जुल्म और सितम के पहाड़ दुनिया में तोड़े। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम में करोड़ों इंसानों के कत्ल के जिम्मेदार है सेहोनी। हम उस सेहोनिज्म के खिलाफ हैं, उस सेहोनियत के खिलाफ हैं। समझ में आ रही है बात? आम आदमी से हमारा वास्ता नहीं। इसलिए जब मैं इसलिए नाम लेके कहता हूँ मोदी, क्यों? जब मैं इनको बुरा भला कहता हूँ तो मुराद ये नहीं होती कि पूरे हिंदुस्तान का हर आदमी मुर्दाबाद, नहीं। वहां पे शिया भी मजलूम रहता है, सुन्नी भी मजलूम रहता है, हत्ता हिंदू भी मजलूम रहता है उस मुल्क में। करोड़ों लोग इसीलिए उसके मुखालिफ हैं कि नहीं है। इसलिए याद रखो, इस मूसी को बुरा कहता हूँ, इस मोदी को, इस जहनियत को, वो तालिबानी जहनियत जो उसके पास है, मूसी के पास, दुनिया भर को कहते हो असल जहनियत तशद्दुद की तो उसके पास है, मोदी के पास। समझ में आ रही बात? जब मैं मोदी को बुरा कह रहा हूं तो मोदी को बुरा कहता हूं, और जो भी फिक्री तौर पर उसका हम आहंग है उसको कह रहा हूं। समझ में आ गई बात? आम आदमी मुराद नहीं होता। जब मैं अपनी हुकूमत को यहाँ बैठ के बुरा कहता हूँ तो हमारे अहबाब अक्सर ना वहाँ से एतराज भेज देते हैं, यहाँ यूँ कह रहे हैं, आपके यहाँ भी तो ये हो रहा है, आपके यहाँ भी तो उनको कहता हूँ तो हो रहा है, तो कह रहे हैं ना। अगर ना कहें तो बात है। एक दिन के लिए किसी आमिर की हिमायत की, किसी जालिम की हिमायत की, इस जबान से कभी किसी जालिम की हिमायत सुनी? हो नहीं सकता, खमीर में नहीं है, खून में नहीं है भाई। तो फिर तो जब यहाँ बैठ के इनको नहीं छोड़ते तो उसको कहां से छोड़ेंगे? जालिम तो जालिम है, वो यहाँ का जालिम हो या कहीं का जालिम हो, किसी भी जगह का। हम जुल्म के खिलाफ। अगर तुम्हारी इंसान का बच्चा आके बैठ जाएगा तो हम तारीफ भी कर देंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये फर्क रखा कीजिए, खामखा का तासुब नहीं, सरहदी तासुब नहीं, ना वो मेरे अंदर है ना कभी होगा। गलत वहां का गलत हो या यहाँ का गलत। ये नहीं हो सकता कि यहाँ का गलत सही, वहां का गलत, या वहां का गलत सही, यहाँ का गलत। ऐसे नहीं होगा, गलत जिस जगह भी हो। खैर बात को आगे बढ़ाए तो समझ में आया कि 23 खरब उसके भी डूब गए, वो भी रो रहा है। रोजाना सुबह शाम उनका मीडिया वो खाली चीख ही करता है, बात तो करता नहीं। उनको चीखते ही देखा जब देखा वो चीख रहे हैं, पीट रहे हैं, तेज तरफ घुड़ गए तो अभी खरब डूब गए, पता नहीं कितने। अभी और देखो क्या क्या डूबेगा, इत्मीनान रख, अभी देखते जाओ। समझ में आई बात? कितने जुल्म सितम के बाद अल्लाह ने जालिम को जालिम से टकराने का हर दौर में इंतजाम किया हुआ है।
اتنا کافی. کیونکہ ابھی میں بہت کنٹرول کے ساتھ تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑی سی خبریں ایسے جن کا میں انتظار کر رہا ہوں کنفرمیشن کا. جب وہ کنفرم ہو جائیں گی مجھے پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے آپ سے تفصیل سے. لیکن ابھی اتنا بس یاد جو جس قوم میں ثابت قدمی ہے ڈٹ جانے کی ہمت ہے وہ کبھی بھی نہیں ہارتی. یاد رکھو جان کا نقصان کبھی شکست نہیں ہوتا. جان کا نقصان شکست نہیں ہوتا. جان کا نقصان شکست ہوتا تو سب سے معاذ اللہ پتہ نہیں کتنی شکستیں تاریخوں میں ہو چکی ہیں. لیکن نہیں, اکثر ایسا ہوا کہ جن کی جانیں گئی وہ جیت گئے. جن کی جانیں اکثر جن کی جانیں گئی وہی جیتے, وہی پتہ مند کرائے. اور جس نے جانیں لی وہ ذلیل ہو گیا, وہ رسوا ہو گیا. نمرود حکومت ختم ہوئی نہیں ہوئی. نمرود کی حکومت کہاں ختم ہوئی؟ ایک بات یاد رکھیے گا, نہ نمرود کی حکومت ختم ہوئی تھی نہ فرعون کی. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. تباہ کر دیا. ہاں بھائی تباہ ہو گیا, نمرود تباہ ہو گیا, حکومت نہیں ختم ہوئی تھی. بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہی جانا پڑا تھا جلا وطن ہو گئے. یاد ہے نا؟ اس لیے میں اس چیزوں میں زور دیتا ہوں تاکہ وہ چیزیں جو پس منظر میں ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں آپ کے. چھوڑ کے تو جناب ابراہیم کو جانا پڑا ملک, اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا, اپنی زمین چھوڑ کے جانی پڑی, ہجرت کرنی پڑی بیچارے کو. بیوی کے ساتھ بھانجے کے ساتھ نکلنا پڑ گیا, اپنے مال مویشی لے کے نکلنا ہو گئی. چھوڑ دو تو کون سا انقلاب آ گیا؟ کوئی انقلاب نہیں آیا. نمرود بعد میں مارا, مچھر نے مارا, چیونٹی نے مارا, جس نے بھی مارا, بحث ہی نہیں. بحث یہ ہے کہ ابراہیم کے مقابلے میں ٹھیک ہے آپ گلزار بن گئے, ٹھیک ہے, لیکن جانا پڑا ابراہیم کو. جناب موسیٰ اور فرعون کے معرکے میں فرعون کی حکومت کا ختم ہوئی بھائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا کیونکہ فرعون کا تو ہٹ ہو گیا, حکومت پھر بھی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسرا فرعون آ گیا. حکومت کیا ختم ہو گئی؟ حکومت کیا ختم ہوئی؟ اور رامس سے جو بھی نام تھا اس فرعون کا وہ ختم ہو گیا, غرق ہو گیا. وہ غرق ہو گیا, دوسرا بن گیا. جانا پڑا موسیٰ کو. کس کو جانا پڑا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو. پورا تاریخ دیکھنی پڑے گی نا بھائی, جانا پڑا. لیکن نہیں, تاریخ میں بے شک فرعون حاکم رہا. یہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں. فرعون حاکم رہا, نمرود حاکم رہا, یزید لعنت اللہ علیہ حاکم رہا. اب کوئی یزید کا رشتہ دار نہ پیدا ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اب تو بڑا ڈر لگنے لگا کسی کو پر لعنت بھیجو پر تو میرا دادا کو برا کہا FIR کاٹو. تو ابھی تک کوئی پوتا پیدا نہیں ہوا یزید کا. آئندہ پیدا ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی. یہاں کچھ بھروسہ نہیں, کچھ بھروسہ نہیں ہے. ابھی میں ابن خلدون, تاریخ ابن خلدون دیکھ رہا تھا ابھی سے مراد چند دن پہلے, گزارے تو نکلے مجھے کافی دن ہو گئے. تو اس کی جو چوتھی جلد ہے, چوتھی جلد میں ایک ہستی کی موت کا واقعہ لکھا ہے اور ان کے قاتل کا نام بھی لکھا, قاتل کا اور واقعہ بھی لکھا. یہ صرف شے دے رہا ہوں, اپنے احباب اور برادران کو نام کسی کا بھی نہیں لے رہا, نہ قاتل کا نہ مقتول کا. کیونکہ ہمارا مقابلہ آج پھر ان سے ہے جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے. آج پھر ہمارے سامنے وہ آ گئے جن کو کچھ نہیں معلوم کہ اونٹ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ اونٹنی کا. یہ مقدمے کی طرف اشارہ, وہ اس سے بھی کچھ اور مطلب ہے. وہ اونٹنی کس کو کہا؟ حالانکہ وہ عدالت میں جو مقدمہ گیا ہے مولا کہہ رہے تو اس کی بات کروں گا, لیکن چور کی داڑھی میں چنتا صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. ایسے پھر ان لوگوں سے مقابلہ کہ میں یہاں سے تعریف بھی کروں گا کسی کی, پھر جائیں گے برائی کی. ارے بھائی تعریف کی نہیں, برائی کی FIR کاٹو. برائی کی نام کیوں لیا؟ اچھا بھائی نام ہی نہیں لے رہا, تم خود ہی جا کے پڑھو. ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے, دونوں تمہارے دوست ہیں. اتنا طے ہے کہ ان میں سے ایک ہمارا دوست نہیں, اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. مگر جو دوسرا ہے مقتول, اس کا احترام ہم پر بھی لازم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کھل کے بات کرو. نام بھی لے سکتا ہوں لیکن نہیں لینا, تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو, جا کے دیکھیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے وضاحت کر دی نا,
ایک جو ہے اس کا احترام ہم پر بھی لازم ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لازم ہے احترام، لیکن قاتل کا احترام نہیں کرتے۔ آپ کرتے ہو تو بھائی آپ کی مرضی، حالانکہ جب آپ پڑھیں گے کہ وہ کس کا قاتل ہے تو پھر آپ خود اپنا منہ پیٹیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس کی حمایت میں کورٹ چلا گیا تھا۔ خیر آپ کی مرضی، پھر بھی کوئی نہ کوئی تعویل نکالنے کے، کیونکہ مقصد ان کی محبت نہیں ہے، مقصد علی سے دشمنی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ علی سے دشمنی، مقصد دوستی تھوڑی ہے۔ تو ذرا اس کا پورا واقعہ بھی لکھا کہ کیسے وہ نیچے کھڑا کھودا اور چونا بھر دیا گیا، اوپر چٹائی بچھا دی گئی، دعوت دی گئی۔ ابن خلدون ہمارا سب سے بڑا دشمن مورخ اور بنو امیہ کا سب سے بڑا دوست ابن خلدون، وہیں بیٹھ کے لکھی تھی نا اس نے، اسپین کے ہسپانیہ کی سرزمین پہ ان کی سرپرستی میں، اور پڑھ کے پہلا باب جو مقدمہ لکھا ہے وہ تو بادشاہ کی مدح میں لکھا، بنو امیہ کے اس کی مدح کی ہے بادشاہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس کو پیسے بھی دیے، وسائل فراہم کیے کہ تاریخ لکھ ہماری محبت میں، لیکن وہ بھی اپنی محبت میں، ان کی محبت میں بھی کچھ چیزیں لکھ دیا، کہتا بھائی یہ تو ہوا تھا، یہ کیسے چھپاؤں؟ ان کا چلو اس کا لکھ دو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ بعد میں حسن ظفر نکال لے گا اس وجہ سے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ پورا لکھا ہے آپ نے، پھر جا کے دیکھ لیں، میں اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو میں کہہ بھی نہیں رہا، دیکھیں اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا بھائی، جا کے دیکھ لینا، 58 ہجری اور 56 ہجری کے واقعات میں دیکھ لینا، چلو، اور میں نے آسان کر دیا، کیونکہ یہ تاریخ اسی طرح سے لکھی گئی ہے ابن خلدون کی، کہ اس میں سالوں کے حساب سے پہلی ہجری کے واقعات دوسری، تو آپ جا کے 56 ہجری کے واقعات اور 58 ہجری کے واقعات دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس قاتل کی بات کر رہا ہوں، کس مقتول کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جو قاتل ہے اس کے باپ کو اس کو حضور نے نکال دیا تھا، اور ہمیشہ سے وہ راندہ درگاہ، لعنت کا مستحق، آج اس پہ لعنت بھیجو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے۔ بھائی تمہارے رشتہ دار سارے یہ ہیں تو میں کیا کروں بھائی؟ مروان تمہارا رشتہ دار، اس کا باپ تمہارا رشتہ دار، اس کی اولاد تمہارے رشتہ دار، اور کل تو ابھی یزید کا نعرہ تو لگایا تھا لیکن پھنس گئے، تو باقی لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے، تو یہ گڑبڑ ہے، یہ کہاں سے گیا ہے نا، ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمیں یوز کیا جا رہا ہے، اصل مسئلہ یزید کو اوپر لانے کا، تو ہم تو کہہ رہے ہیں لاؤ، کب سے چھپے ہوئے تھے تم لوگ، ہم تو چاہتے ہیں کہ لاؤ اوپر، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اس لعنت کے دائرے میں آ جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تم بھی آ جاؤ، پتہ تو چلے نا کون کون تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاش کربلا میں ہوتے، تو ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کون کون ایسی تمنا تھی کہ کربلا میں ہوتا تو قاتلان حسین میں ہوتا، معلوم تو ہونا کون کون ہے، بولو، سمجھ میں آئی بات؟ بس ثابت قدم رہیں گے ہمیشہ کے کامیاب، ابراہیم ثابت قدم رہے، نتیجہ دے گا آج کی مجلس کا، ثابت قدم رہے کامیاب، سن نمرود شکست خوردہ کہلایا، جناب ابراہیم فتح مند کہلایا، کسی کی ہمت نہیں، میں نے آنے کی تاریخ بتا دی نا آپ کو 2 جملوں میں، کہ نکلنا تو ابراہیم کو بڑھتا بھائی، لیکن کسی کی ہمت ہے کہہ دے کہ ابراہیم ہار گیا نمرود جیت گیا، نہیں، ضرب المثل بن گیا کہ جیسی شکست اکیلے ابراہیم نے دی نمرود کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی کی ہمت ہے کہ کہہ دے فرعون جیت گیا، تاریخ ہمیشہ کے لیے محفوظ، نہیں، موسیٰ فرعون ہار گیا، موسیٰ فتح مند ہو گئے، بس یہی کربلا میں ہوا، کسی کی ہمت نہیں آج بھی جب کہہ دے کہ یزید جیت گیا، اگر جیت گیا تو جلوس اٹھاؤ نا، جو جیتا ہے اسی کا جلوس اٹھاتے ہیں، اسی لیے تو آگ لگتی ہے سب کو، کیونکہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، حتیٰ کہ میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ کہیں بھی انسان ہوگا وہاں حسین ہوگا، اس کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، لا مذہب ہو،
اس کا کوئی بھی مذہب نہ، کوئی بھی دہریہ کچھ بھی ہو، اگر انسان ہے تو حسین ہے، اس کے ساتھ ہے حسین، یا وہ حسین کے ساتھ ہے۔ جہاں انسانیت ہوگی وہاں حسین کی چوکھٹ پہ سر جھک جائے گا، اور سمجھ لیجیے کہ جہاں حسین نہیں سب کچھ ہے مگر درندگی ہے، حیوانیت ہے، وحشت ہے، بربریت ہے۔ اسی لیے آج کیوں میں ان کو سامراجی اور صہیونی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں، استعماری طاقتیں کہتا ہوں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی حسین کا دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا نا، کیونکہ درندگی ہی درندگی ہے۔ وہ شیطان بزرگ ہو یا اس کے حواری ہو یا وہ زیونسٹ حکومت ہو، جو بھی ہو، عورتوں بچوں کے قاتل، ان کا بچہ مر جائے پوری دنیا میں واویلا مچا دیں گے۔ تو مسلمانوں میں انسانیت نہیں ہے، اور ہمارے بھی یہاں ان کے مال خور بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، کے مال خور، ان کا ایک ہی کام ہے، صرف اسلام میں مسلمانوں میں کیڑے نکالتے رہو، مسلمان یہ انگریز یہ مسلمان یہ انگریز، تو اپنا نام مائیکل رکھ لے نا، اپنے آپ کو غلام محمد کیوں کہہ رہا ہے؟ نام تو تیرا قرآن پیارا غلام محمد، تو وہ نام رکھ لے، بھائی چلا جا۔ یہ کیا ہے؟ وہ مال خور، مختلف تنظیم و اداروں کے نام پہ ان کو مال ملتا ہے۔ یہ مسلمان کو یہاں پہ حادثہ ہم بھی جانتے ہیں، دہشت گرد نہیں کہ ہماری ہے نا، دہشت گردوں نے مار دیا، عورتوں بچوں کو مار دیا، وہ تو عورتیں بچے نہیں نظر آئے، 1 لاکھ معصوم بچے عورتیں جو عراق میں مارے گئے وہ تیرے باپ نے مارے تھے، امریکہ نے، اور امریکہ کے ساتھیوں نے مارے تھے۔ کتنی آواز اٹھائی تو نے سوشل میڈیا پہ؟ فلسطینیوں کے ہزاروں بچے عورتیں مارے گئے، کتنی آواز اٹھائی تو نے؟ کشمیر میں قیامت برپا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کتنی آواز اٹھائی تو نے؟ نہیں اٹھائے گا کیوں؟ تو ان کا مال خور ہے، تو ان سے تجھے مال ملتا ہے، کیسے ان کے خلاف تو آوازیں اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا۔ ان گلیوں میں سانحے ڈھونڈنے والا، گاؤں دیہاتوں سے ایک کیس پکڑ کے اٹھانے والا، کیوں؟ مال ملتا ہے۔ پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہوا کہ یہ ہو گیا فلاں گاؤں میں فلاں دیہات میں، ایسے انسانیت کی توہین ہو گئی، لے کے پھریں گے ساری دنیا میں اس کو NGOs، کیونکہ سب سے مال ملتا ہے۔ کبھی پوچھا امریکہ میں کرائم کا ایوریج کیا ہے؟ کتنے علاقے ایسے ہیں واشنگٹن کے ساتھ جہاں 5 بجے کے بعد عورت اکیلی نہیں جا سکتی؟ کبھی پوچھا؟ کبھی ان کے کرائم لایا سامنے؟ نہیں، کیونکہ پیسہ وہ دیتے ہیں۔ وہاں کے کرائم نہیں معلوم، لیکن یہاں کیونکہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی نہیں بھی ہے تو نکالو، حالانکہ اکثر کیس بعد میں الٹے ہی نکلے، کچھ اور ہی مسئلہ نکلا ہو، لیکن چلو میں مانتا ہوں، میں دفاع تھوڑی کر رہا ہوں غلط کا، ہوا غلط، لیکن کیا یہی غلط ہو رہا ہے؟ یورپ میں نہیں، امریکہ میں نہیں، یہاں سے زیادہ درندگی، حیوان کی بربریت، لیکن نہیں، کیونکہ ان کا مال خور ہے، ان سے مال ملتا ہے، ان کے خلاف کیسے بولے گا؟ کبھی کشمیریوں کی حمایت میں بولی NGOs، فلسطینیوں کی حمایت میں بولی؟ کیوں؟ جس دن بولیں گے مال آنا بند، جو مال وہاں سے آ رہا ہے وہ آنا ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو اپنے عیب نکالو، ہمارے عیب نہیں دیکھو، اپنے عیب نکالو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ختم کیا بنا؟ بس حسین جیتا، فتح کس کی ہوئی؟ حسین کی فتح۔ کہتے ہیں کہ گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا وہ۔ سر قلم ہو کے بھی بلند رہا ہے۔ وہ ہمارے شاید علیہ کا کسی اور کشمیر کے جھکانا چاہا تھا، جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی، اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ یہی وہ بلند نیزے پہ سر ہے، جب شام میں اس سر کو لایا گیا ہے، شام کے بازار اور داخلے کے منظر کشی تو کبھی اور کروں گا،
لیکن اب جو ذہن میں آگے بات وہی پڑھنے جا رہا ہوں. اتنا رش تھا کہ یہ اسیر چند قدم آگے چلتے تھے، مثلا 4 قدم 20 قدم پیچھے دھکیل دیا. 20 قدم پیچھے ایسا ٹھٹ کے ٹھٹ. اسی عالم میں ایک عیسائی عالم ہے، مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے واپس آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شام میں دمشق میں کتنے مقامات مقدس ہیں، مسیحیوں کے یہودیوں کے بھی. اس نے دیکھا یہ مسئلہ کیا ہے دمشق میں، اتنا ہجوم اتنا کیا معاملہ ہے؟ کوئی جشن کا دن نہیں، عید نہیں، بقرعید نہیں، آخر بات کیا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگی، زرد پر لباس تقسیم ہو گئی. پوچھا ایک شامی سے کیا مسئلہ ہے؟ آج تو تمہاری کوئی عید بقرعید کا دن بھی نہیں ہے. اس نے کہا ہمارے امیر نے ایک باغی پہ فتح پائی. آج ان باغیوں کے سر اور ان کے اہل خانہ کو قیدی بنا کر لایا جائے. ہم اپنے امیر کی فتح کا جشن منانے کھڑے ہوئے. بیٹا ساتھ ہے، کہتا ہم بھی کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ، چلو ہم بھی دیکھیں کیا مسئلہ کیا ہے. اتنا رش. ایک طرف اچانک شور بلند ہوا. اس وقت تم دیکھا کہ سب سے پہلے نیزے نمودار ہوئے. ہجوم میں سے نیزے بلند ہوئے. ان پہ کچھ سر ہے، غور سے دیکھ رہا ہے سروں کو. سر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا ناقے ہیں، ناقوں پہ بیبیاں ہیں، خواتین ہیں. خواتین کے ہاتھ پس پشت پر، چہرے سے بالوں کا پردہ کیا جائے. اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بہت ہی معزز خاندان ہے، معزز خاندان ہے. دیکھ اس کی خواتین نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا. بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ سر نہ معلوم کب قلم کیے گئے، نہ معلوم کب تن سے جدا کیے گئے، لیکن دیکھ اب تک تازہ ہے. کیونکہ چہرے دیکھ تازگی. بیٹا کہتا ہے بابا دیکھ تو میں پتہ نہیں کس کا گھر اجاڑا ہے. پھر ایک سر پہ اس کی نظریں ٹھہر گئی، ٹھٹک تھا. بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بیٹا دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس سر کے لب ہل رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس سر کے لب ہل. بیٹا کہتا ہے ہاں بابا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو لے. بابا کیا اتنے سے بچے بھی جھنگ کرتے؟ اس کا گھر اجاڑا ہے. بدبختوں نے پاس کھڑے ہوئے ایک شامی سے کہا بھائی بتا جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بھی دیکھ رہا ہے؟ سب جھکا کے وہ شامی کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح دیکھ رہے. اچھا بس یہ بتا یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شامی سر جھکائے جھکائے کہتا ہے کہ یہ سر آیات الہی کی تلاوت ہے. قرآن پر سورہ کہف کی تلاوت ہے. اتنا سننا تھا کہ یہ چیخا لعنت ہو تم پر. جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد آیات الہی کی تلاوت ہے وہ کسی باغی کا ہوتا ہے؟ ارے کس کا گھر اجاڑا تم نے؟ تعارف کرو، اس مقتول کا تعارف کرو. اس کا نام ہے حسین ابن علی. چونکا حسین ابن علی کہاں کا رہنے والا؟ کیا مدینہ کا؟ کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر. کہاں؟ اسی مدینہ. اور تعارف کرا کون ہے یہ حسین ابن علی؟ سر جھکائے جھکائے کہتے ہیں حسین ابن علی ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے. ہمارے رسول کی بیٹی
रसूल का भाई भी है दामाद। इतना सुनना था, चीखने लगा भाई। कहते हैं मलूनो, मैं दाऊद नबी की ना मालूम कौन सी पुश्त में हूँ, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब भी जब मैं अपनी कौम के दरमियान से गुजरता हूँ तो मेरी कौम के लोग मेरे सवारी के कदमों की खाक उठा के सर पर, और तुमने अपने रसूल की बेटी का घर उजाड़ दिया और अब जश्न मनाते हो। अभी ये शोर कर ही रहा था कि शामी सिपाही तलवारें सोते आगे बढ़े, खामोश, कत्ल कर दिया जाएगा। इसने भी तलवार निकाली कि अब मुझे कोई परवाह नहीं। मैं भी बड़ा हैरान था, ये 2-3 रातों से मुसलमानों का रसूल मेरे ख्वाब में क्यों आ? मैं इसे रसूल नहीं मानता, मैं इसे रसूल नहीं मानता, मैं मुसलमान नहीं, मैं इसका कलमा नहीं पढ़ता। ये बार बार ख्वाब में आके मुझे जन्नत की बशारत क्यों देता? मामला क्या, हमला क्या सिपाही पे? लड़ते लड़ते नाकों के करीब आया, देखा कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ जवान, गले में तोपे खानदार, और जवान के पास आके कहते हैं साहबजादे अपना तारुफ कराइए, इस सर से आपका क्या रिश्ता? सैयद सज्जाद ने हसरत से सर उठा के देखा, बड़ी हसरत से जवाब दिया, मैं इसी हुसैन का बेटा अली में हूं। तो जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा, फिर लड़ाई मशहूर हुआ, लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हुआ, गिर पड़ा, घिसटता घिसटता सीधे सज्जाद के कदमों में आकर सर रख के कहता है मौला एक बार और कलमा पढ़ो। और गवाह रहिएगा आपके दीन पर, आपकी मोहब्बत में जान दे। कलमा पढ़ा, जान जानने आपने के सुपुर्द की, पुश्त नाका से ज़ैनब से ना देखा गया। इन्हीं बंदे हाथों समेत रुख फेरा मदीने का, और मदीने का रुख फेर के कहती है नाना देख लिया, किसी मुसलमान की गैरत नहीं जानता, आगे निकल कर कह देता मेरे रसूल की बेटी है। हाँ, कौम नसारा में से एक की गैरत जागी, आपकी औलाद की मोहब्बत में अपनी जान लुटा बैठा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारी लहा बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। ये आजाद अपने इमाम ज़माने के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं माबूद, दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन मुस्लिमीन आबाद है, उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। हज़रत हुसैन को अपने ज़मान में रख, जो मोमिन अल्लाह में शहीद कर देंगे उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बीमार है, जख्मी है, बेहद बीमार करबला, सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो असीर है, लापता है, बेहद असीरान करबला खैर से जल्द अज जल्द उनको उनके घरों तक वापस लौटा। माबूद जो अनासिर हमारे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं उनको नेस्त और नाबूद कर। माबूद तू देख रहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में फसाद हो, मुरेजी हो। माबूद उनकी साजिशों को वापस उनकी तरफ पलटा दे। हमारे शहरों में अमन अमान कायम कर, हमारे मुल्क में अमन अमान कायम कर। हम जैसे पहले रहते थे वैसे एक दूसरे के साथ मिलकर शीरो शक्र होकर भाइयों की तरह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। जो हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ, हमारे शहरों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, भयानक साजिशें कर रहा है, वो यहूदियों का एजेंट है, वो मोदी का एजेंट है, वो साम्राज्य एजेंट है। माबूद इन एजेंटों से इस सरजमीन को पाक कर दे, हमारी सरहदों की हिफाजत कर। हम इस काबिल नहीं है, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उज्जत का ज़हूर हुआ मुश्किल अदना से सिपाहियों में शामिल ज़हूर इमाम ज़माना में। एक मैसेज आपको छोटा सा देना चाहता हूँ, देखिए याद रखिए, मैं हर जगह फ़ख्र से एक बात कहता हूँ, मैंने चंद रोज़ पहले भी गई थी कि पूरे पाकिस्तान में इतनी कोशिश की कि अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह नाकाम हुई, लेकिन ख़ास तौर पे हैदराबाद एक ऐसा शहर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
کہ بدترین کوششیں کرنے کے باوجود یہاں پر ابھی دشمن منافق کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ کی پوری ذمہ داری ہے عزیزوں، علی کے شیعوں، کہ آپ کی پوری ذمہ داری ہے کہ کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا، کسی بھی حالت میں کامیاب نہ ہونے دینا، کیونکہ ان کو دل ملائے ہوئے کہ حیدرآباد میں کیوں نہیں ہوتا، حیدرآباد میں کیوں نہیں ہوتا، اس کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ آپ سب کی ذمہ داری اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے رہو جیسے رہتے ہو، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دو۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہو گے مل کے، دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ اس شہر پہ حیدر کا سایہ ہے، حیدر کے قدم ہیں، ان قدموں کی برکت سے ہمیشہ یہاں پہ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور یہ شہر دعا کے لیے کرے گی، ایک میڈیکل ٹیسٹ میں کسی نے پاس ہونے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کے لیے پروردگار عالم کو اور تمام بچوں کو ان کے حالات میں کامیابی عطا فرمائے۔